ہم اپنے جن محترم دوستوں کے استفسارات کے جواب میں اپنے معروضات پیش کر رہے تھے کل، تو اس میں سے 2 چیزیں رہ گئی تھیں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ تو وہ 2 بہت اہم نکات ہیں جو انہوں نے اٹھائے ہیں، تو ان کا بھی جواب ہونا چاہیے، یا ان پر میرا موقف کیا ہے یہ بھی واضح ہونا چاہیے۔ تو ہمارے دوست لکھتے ہیں، یہ میں کوٹ کر رہا ہوں انہی کے لفظوں میں، کہ چوتھی مشکل یہ ہے کہ کسی کے نقطۂ نظر کی غلطی کو واضح کرنے کے لیے آپ کو ضمیر کی تائید درکار ہوتی ہے کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر دینی غیرت ایک مطلوب چیز ہے تو پھر میں کسی دوسرے کی دینی غیرت کو کیوں مجروح کروں؟ آخر وہ بھی تو میری طرح اپنے دینی تصور کے بارے میں غیرت مند ہوگا، میں اس کے جذبات کو ٹھیس کیوں پہنچاؤں؟ مجھے یاد ہے کہ برطانیہ میں ایک صاحب کو میں نے بڑے نرم انداز میں کہا کہ میری ناقص رائے میں مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ غصے میں سرخ اس شخص نے مجھے کہا، اگر تم میرے مہمان نہ ہوتے تو میں تمہیں اپنے گھر سے باہر اٹھا کر پھینک دیتا۔ تو یہ ان کی بات پوری ہو گئی، مطلب ان کے استفسار کی پوری عبارت۔ تو اس کے جواب میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اس بات سے ظاہر ہے کہ کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ مجھے بھی اس معاملے میں آپ کی اس رائے سے اتفاق ہے، لیکن جو اس صحیح بات سے جو رویہ پیدا ہوا ہے، یعنی اس صحیح بات سے پیدا ہونے والے بنیادی رویے اور طرز عمل کو بھی جانچنا ضروری ہے۔ یعنی ایک شخص چاہ رہا ہے کہ وہ ہر ایک سے مسکرا کر نرمی سے، اس کی دل آزاری سے بچتے ہوئے، اس کی توہین وغیرہ سے بچتے ہوئے اس کو حق کا پیغام پہنچائے، یا حق کا پیغام تو ایکسٹریم ہے، مطلب اس تک اپنی بات کنوے کرے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کمیونیکیشن کے لیے جو ہے وہ تند لہجہ، غصہ یا اس طرح کے دیگر جو غیر سماجی رویے ہیں جو تعلق میں دراڑ پیدا کر دیتے ہیں 2 آدمیوں کے، اس طرح کا کوئی بھی رویہ اختیار کرنا غیر مہذب ہے، اور غیر مہذب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین میں بھی مطلوب نہیں ہوگا۔ تو لیکن کیا یہ صورت، کیا یہ حسن اخلاق، کیا یہ مکالمے کے جنرل آداب، معاشرتی آداب، یہ ہر معاملے میں ملحوظ رکھے جائیں گے؟ مثال طور پہ کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لوگ اللہ کو کیوں مانتے ہو، تو اب میں اس سے پوچھوں گا کہ تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا، تو اس کی وہ جو تفصیل بتائے گا وہ ظاہر ہے کہ میرے ایمان باللہ کے سے ٹکرانے والی ہوگی، اور بعض جگہ ممکن ہے اس کے لہجے سے یا اپنی رائے میں شدت پیدا کرنے کے لیے وہ کوئی ایسا کلمہ بھی کہہ دے جو جسے سننا میرے لیے ناگوار ہو، اور جسے کہنے والے کا جو ہے وہ جیسے اس کا احترام کم ہو جاتا ہے، تو میں وہ بھی سن لوں گا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری بات پوری سن کر اس کا اگر جواب دے سکتے ہو تو دو۔
تو وہ اپنی بات کو پوری طرح بیان کر رہا ہے اپنے مزاج اور سمجھ کے مطابق، لیکن وہ اس بات پر نظر ثانی کے لیے تیار ہے، اور وہ مکالمہ ہی اس لیے کر رہا ہے کہ اسے یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کو ماننے کے دلائل یا ضرورتیں کیا ہیں۔ تو اب اس میں جیسے ہوتا ہے کوئی مریض ہے اپنے مرض کی شدت بیان کر رہا ہے، تو اس میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ معالج کے لیے ناگوار ہوتی ہیں۔ مطلب وہ کہتے ہیں آپ جیسے ڈاکٹر میں نے بہت دیکھے ہیں، یہ تو صحیح یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور آپ لوگوں نے فراڈ بنایا ہوا ہے فلاں ڈماغ، یہ سب ڈاکٹروں نے سنے ہوئے ہیں یہ سب ریمارکس۔ تو ظاہر ہے اسے غصہ نہیں آتا اور نہیں آنا چاہیے، تو وہ تو الگ ہے، اس میں ہم سخت سے سخت بات بطرز استفسار سوال کے اسلوب میں سننے کے پابند ہیں، چاہے وہ توحید کا مسئلہ ہو، رسالت کا مسئلہ ہو، یا کسی بھی دینی عقیدے ضروری عقیدے کا معاملہ ہو۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ دعوت کا ایک حصہ دلیل بھی ہے، وہ دعوت جو مکالمے سے دی جائے گی اس میں ظاہر ہے کہ ایک عنصر دلیل کا بھی ہوگا، تو جہاں دلیل طلب کی جا رہی ہو مجھ سے، تو اس میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ مجھ سے دلیل جو ہے وہ دلیل طلب کرنے کی اپنی ضرورت کو مہذب انداز میں بیان کر رہا ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگ مجھے ملتے ہیں، کہتے ہیں کوئی اللہ نہیں ہے، ماں میری مر گئی، میں اتنا پکارتا رہا، تہجد پڑھ پڑھ کے دعائیں کرتا رہا، لیکن میری ماں مر گئی اور فلاں ہو گیا، اور بڑے بڑے سانحے ہوئے ہیں۔ تو آخر کوئی کسی طرح تو وہ میرے سوال کا جواب دینا، وہ تو کہتا ہے میں بس سننے والا ہوں، تو سن کے کچھ کہے بھی تو صحیح۔ اب وہ بہت جوش میں اس کی ماں کا جو محبوب ماں ہیں اس کا کل پرسوں انتقال ہوا ہے، تو وہ اس رو میں بہتا ہوا بہت کچھ مطلب نازیبا کلمات تک کہتا ہے۔ تو اب میں اس کی تعزیت کے لیے گیا ہوا ہوں، تو مجھے اب یہ دوہری فکر ہو گئی نا کہ ایک تو دوست کا غم کی شدت بہت ہے، اور دوسرے یہ کہ غم کی شدت نے اسے اللہ سے قریب کر دینے کے بجائے اس کا منکر بنا دیا ہے۔ اب یہ دوہری فکر ہو گئی نا، تو اب اس صورت میں اگر میں اس کا دوست ہوں یا ایک ذمہ دار آدمی ہوں، تو میں اس کو ایک نہیں ایک دم آغاز کروں گا کہ یہ کیا کفر بک رہے ہو اور لعنت ہو تم پر، یا اس کو تھپڑ مار دو یہ وہ۔ میں کیونکہ اس کا مسئلہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کا اس وقت دماغ الٹ گیا ہے، یہ بعض چیزوں کا مکلف نہیں رہا، یہ پاگلوں کی قبیل میں چلا گیا ہے، تو اب اس کو کچھ ڈھارس دینا، کچھ دلاسا دینا، اس کے بعد جتنی چیز احساس کی شدت ختم ہو جانے کے بعد جتنی چیز اس کے ذہن میں رہ گئی ہو، اس کو نرمی سے، دلیل سے، یا اس کو جاننے کی وجہ سے مجھے ایک ایج حاصل ہے کہ میں اس کو وہ جس انداز سے چیزوں کو مان لیتا ہے یا اپنی بات واپس لے لیتا ہے، وہ انداز اختیار کر کے میں اسے پوری کوشش کروں گا کہ واپس اس طرف آئے، اور وہ آ گیا مطلب یہ واقعہ ہوا ہے نا، تو اور وہ آ گیا مطلب اس میں کوئی مشکل نہیں پیش آئی۔ لیکن اگر میں پہلے ہی مرحلے پر اس سے کچھ کہہ دیتا تو وہ اب جا چکا تھا، تو یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اجمال میں جو بات صحیح ہوتی ہے، اجمال میں صحیح بات تفصیل میں غلط ہو جاتی ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، چھوٹا ایک فقرہ کہتے ہیں
کہ آدمی سے محبت کرنی چاہیے، انسانوں سے محبت کرنی چاہیے، انسانوں کا نہیں بلکہ اور واضح کر کے کہ انسانوں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ اب یہ موجودہ وقت میں گویا آئین ہے پوری اس کا، تو ہم اجمال میں بالکل یہی کہیں گے کہ ہاں بالکل کرنا چاہیے، لیکن اس سے پوچھیں گے کہ بھائی اب رائے کس رائے رکھنے کا احترام کرنا چاہیے، تو اس پر اس کے اس مجمل جملے کا صحیح ہونا موقوف ہے۔ مطلب اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ کس رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی کسی خاتون پر بہتان لگا دیتا ہے اور اس بہتان کو لگا کے پھیلاتا ہے معاشرے میں، تو مجھے اس کی اس رائے کا، وہ کہے کہ میری رائے میں یہ ہے، تو مجھے اس رائے کا احترام کرنا چاہیے، مجھے ایسے آدمی کے لیے تکریم کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح مذہبی معاملات تو اس سے بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں نا، تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا مجملاً، تو یہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، نہ مانو۔ لیکن یہ کہ وہ کہتا ہے کہ کیوں تم خدا کو مانتے ہو، میں اب تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کتنی غلط فہمی میں مبتلا ہو، جیسے آج کل کے ملحدوں کا انداز ہے کہ وہ چیلنج کرتے ہیں، اور چیلنج اس طرح کرتے ہیں جیسے مطلب یوں کہہ لیں کہ وہ جو کوئی بڑا جو باکسر ہے وہ گلی کے ایک لڑکے کو چیلنج کرتا ہے۔ ملحد اہل مذہب کو اس انداز میں للکارتے ہیں، تو اب وہ للکارنا شروع کر دے اور بہت اونچائی پہ کھڑے ہو کے للکارنے لگے، تو اس وقت اگر میں یہ اس قانون کو کہوں کہ ارے ہاں قانون ہے کہ ہر آدمی کی رائے کا احترام کرو، اور میں نے یہ قانون کو مجملاً مانا ہوا بھی ہے، لیکن کیا میں اس بیوقوف کا احترام کروں جو اوپر چڑھ کے اللہ کو گالیاں بک رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، اور سارے اہل مذاہب کو جانوروں سے تشبیہ دے کر کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میں اس سے سارے ریوڑ کو قابو کر لوں گا، تو کیا اس آدمی کے ساتھ تکریم کا رویہ یا آزادی رائے کے جس حق کو میں نے قانونی سطح پہ مانا ہوا ہے، کیا میں رائے کی اس آزادی کا متحمل ہو سکتا ہوں؟ مطلب یہ کہ کیا میں یہ سوچ کے اسے چھوڑ دوں گا کہ بھئی اب اپنی اپنی رائے ہے، جو چاہے وہ کہے؟ تو یہ رویہ غیر دینی ہونا تو اس کا بعد میں طے ہو جائے گا، یہ رویہ غیر فطری ہے، یعنی انسانوں کو غیرت مند اور بے حس کی جو کیٹیگریز میں تقسیم کرنے کا یونیورسل معیار ہے، یہ مذہب اور غیر مذہب سے قطع نظر، کہ جو اس پہ ریئیکٹ نہیں کرے گا وہ بے حس ہے۔ غیرت مند آدمی فلاں سچویشنز میں ریئیکٹ کرے گا، قوت کے ساتھ، اشتعال کے ساتھ، جوابی تحقیر کے ساتھ۔ یہ مطلب یہ نفسیات کا مسلمہ ہے، ایسا نہ ہونا غیر فطری ہے۔ غیر فطری ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی آدمیت چیلنج ہو گئی ہے وہاں، کہ آپ کو کچھ باتوں پہ اگر غصہ نہ آئے یا کچھ باتوں پر آپ اپنے بس بھر وہ مذاق اڑا رہا ہے، آپ مذاق نہ اڑائیں اس کا، تو
کچھ مواقع پر یہ چیز بے حسی ہے، یہ غیرت کے خلاف ہے، اور یہ نارمل ہیومن سائیکی کا جو ایک بہت بڑا سسٹم ہے اس کے خلاف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ رائے آپ کی اچھی ہو بری ہو جو بھی ہو، آپ ابھی آدمی ہونے میں ادھورے رہ گئے ہیں۔ کوئی دنیا میں کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو اپنی ناموس پر حملہ ہوتے دیکھے اور اس پر ریئیکٹ نہ کرے غضب کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، یا کسی بھی انداز سے؟ مطلب کوئی حد ہے نا ہر آدمی کی، کہ یہاں اگر یہ لائن تم نے کراس کی تو میں تمہارا دشمن ہوں، اور جس طرح دشمنوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلام اختیار کروں گا، جس طرح دشمنوں کی تمام ٹیکٹس ہوتی ہیں وہ ٹیکٹس اختیار کروں گا۔ تو ہر آدمی کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، تو وہ ریڈ لائن آپ کے بیوی بچے تو ہیں، اللہ رسول نہیں ہوں گے وہ ریڈ لائن۔ مطلب یا تو آپ کہیے کہ آدمی کی کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، مطلب اس پہ ہم سمجھیں گے کہ ایک بالکل ہی مختلف تصور انسان آیا ہے، اس پہ غور کرتے ہیں۔ لیکن اگر سب جانتے اور مانتے ہیں اور زندگی میں ایسے مواقع سب پر آئے ہوئے ہوتے ہیں جہاں وہ غصے میں آتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، سامنے والے کی توہین اور تحقیر کو ایک اخلاقی قوت سے انجام دیتے ہیں، تو اگر ان مواقع پہ بھی میں نے اس قانون کو، جو انتہائی اچھا قانون ہے اپنے عنوان میں، لیکن یہ کہ وہاں اگر میں نے اس قانون کو مان لیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے کوئی بہت ہی بڑا جرم کیا ہے۔ بعض مرتبہ اجمالی قانون کو ماننا جرم ہوتا ہے۔ میں جیسے عرض کرتا ہوں، ہمارے مولانا ہمارے استاد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ سچ بولو یہ قانون ہے۔ تو اگر کوئی بنی اسرائیل کے زمانے میں بھی یہ قانون تھا کہ سچ بولو، اور یہ اٹل قانون ہے، یعنی انسانی زندگی کی نفسیاتی اور اجتماعی آرڈرنگ جن بنیادوں پہ ہوتی ہے ان میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ سچ بولا کرو۔ تو وہاں کوئی نبی اپنے دشمنوں سے میرے گھر میں آ کے پناہ لے لیتے اور میں ان کا امتی ہوتا، تو وہ دشمن آ کے مجھ سے پوچھے کہ وہ تمہارے گھر میں ہیں جن کو ہم قتل کرنے آئے ہیں، اگر اس وقت میں سچ بول دوں کہ وہ ہیں، تو اس سچ کا اجر وہی ملے گا جو کفر کا ملے گا۔ جو قتل انبیاء پر جو سزا ملے گی وہی سزا مجھے اس سچ پہ ملے گی۔ یا میں کسی مظلوم کو پناہ میں لاؤں، وہ تو چلو بہت بڑی بات ہے، کسی مظلوم کو پناہ دوں اور ظالموں سے جھوٹ بولوں، تو یہ جھوٹ یعنی معمول کے سچ سے زیادہ گہرا سچ ہے، کیونکہ وہ جو اصلی سچ ہے کہ ظلم کا انکار کرو ہر قیمت پر، کبھی ظلم کے آگے جھوٹے اور بہانے بنانے والے نہ بنو۔ تو میں نے سچ کو اس کی روح کے ساتھ ایگزاسٹیولی گویا اپنا کلمہ بنا دیا کہ وہ جسے تم لوگ قتل کرنے آئے ہو وہ میرے گھر میں نہیں ہے۔ اسی کو امانت اور رازداری کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بعض مرتبہ امانت اور رازداری کے تقاضے سچ کی مروجہ تعریف کو توڑے بغیر نہیں نبھائے جا سکتے۔ تو مسلمانوں میں صلح کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کہہ دینا کہ بھئی وہ تمہاری تعریف کر رہا تھا، وہ تمہاری تعریف کر، اور دونوں سے سوائے گالیوں کے ہم نے کچھ نہیں سنا،
لیکن ایسے ہی جا کے کہہ دیا تو اب یہ جھوٹ ہے، واقعے میں جھوٹ ہے، حقیقت میں سچ ہے۔ بعض مرتبہ جھوٹ فارم میں ہوتا ہے، ایسنس میں وہ سچ ہوتا ہے۔ تو مطلب ہر چیز میں ایک ریلیٹیوٹی ہوتی ہے، ایک استثناء ہوتا ہے۔ انسان جن چیزوں کا مخاطب بنتا ہے یا جو چیزیں انسان سے طلب کی جاتی ہیں، اس میں کوئی ایکسیپشن لیس ایبسلیوٹنیس ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ انسانی ذہن پوری بات کا احاطہ ایبسلیوٹ باؤنڈریز میں نہیں کر سکتا۔ وہ پورے حکم پر عمل اس کی انتہائی مراد تک پہنچا کر مکمل طور پر عمل میں نہیں لا سکتا۔ تو جب بھی کوئی چیز انسان کو میڈیم بنائے گی تو اس میں کچھ چیزیں انسان کے جو لیک آف ایبسلیوٹنیس ہے اس کی رعایت رکھتے ہوئے اس پر قانون بنے گی۔ تو اس میں جیسے یہ کہ میرے خیال میں کہ تفصیل میں اگر ہم جائیں تو غیرت دینی اور اس کے مطلب غیرت دینی کی پیدائش وہ محال ہو جائے گی اگر ہم اس اجمال کو کہ لوگوں کی رائے کا احترام کرو، اس کو اگر مطلق بنا لیں گے، یعنی اس میں کوئی استثناء نہیں رہنے دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر جو کہہ رہا ہے بس وہ اس کا احترام کرو۔ کوئی کہہ رہا ہے اللہ نہیں ہے تو کہو ارے بھئی آپ کی رائے کا مجھے احترام ہے۔ یہ جملہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی دعویٰ کر دیا وہ تو وہ ایلیوشن تھا اور فلاں تھا، وہ ٹرمز بنا کے بڑی وہ تو ایسے ہی کر دیا، وہ نعوذ باللہ جھوٹ تھوڑی بول رہے تھے، وہ انہوں نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا، لیکن وہ حقیقت نہیں تھا۔ تو جیسے شاعروں پہ ہوتا ہے اور یہ جیسے عربوں نے سمجھا تھا، تو اب ہم کہیں کہ مجھے آپ کی رائے کا احترام، اب یہ کوئی بات ہوئی؟ مطلب یہ بات خلاف عقل بھی ہے، یعنی خلاف غیرت ہونے کے ساتھ ساتھ خلاف عقل بھی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طلب فرما رہے ہیں کہ تمہارا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہاری اپنی جان سے، تمہارے بال بچوں سے، والدین سے، یعنی غرض ہر محبت کے قانون پہ چلنے والے تعلق، جب تک میں ہر محبوب سے زیادہ محبوب نہیں ہوں اس وقت تک تمہارا ایمان پورا نہیں ہوتا۔ یہاں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں چلو یار کامل نہ بن سکے مومن تو ہیں، ایمان ادھورا قابل اعتبار نہیں ہے۔ یعنی ایمان اگر 100 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک چیز کم ہے تو 99 کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے قانون میں، واضح ہے نا؟ تو یہاں اس کا مطلب یہ کہ تمہارا ایمان ہی نہیں ہے میرے لائے ہوئے دین پر۔ اگر یہ صورتحال تمہاری نہیں ہے اور یہ محبت طلب کی ہے، محبت اپنے ہر مفہوم میں طبعی ہے، ٹیمپرامنٹل ہے، سینسیکل ہے، یہ ریشنل نہیں ہے، کانسیپچول نہیں ہے کہ ویسے خیال میں محبت کر لی۔ محبت کے لفظ میں داخل ہے کہ احساسات کا ایک فلو جس پر آپ کا ذہن قابو نہ کر سکے۔ حب کہتے ہیں پیالے میں سے جیسے پانی چھلک اٹھے، ٹھیک ہے نا؟ تو محبت وہ ہے جو ذہن کی معلم ہے، ذہن کی تابع نہیں ہے۔ تو خیر وہ ایک الگ، اس سے ہم اس روایت سے ہم صرف اتنا اپنا مقصد جو ہے اس کے لیے سند حاصل کر رہے ہیں کہ چیزوں کا جذبے کی شکل میں ہونا
جذبات کی صورت میں ہونا جہاں برائی پیدا کر سکتا ہے وہاں اچھائی پر رہنے کے لیے ضروری ہے۔ تو انسان کا سسٹم ایسا ہے کہ اس کے ذہن اور اس کے نفس میں اچھائی بھی ایبسلیوٹ نہیں ہے، یعنی یہ اچھائی سے برائی اور برائی سے اچھائی پیدا کر لیتا ہے۔ یعنی بات صحیح ہوتی ہے، اس بات پر عمل غلط ہوتا ہے، یا عمل صحیح ہوتا ہے لیکن وہ جس بات کی روشنی میں ہو رہا ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ مثال طور پہ بدعات وغیرہ کو جو تصور ہے، تو آدمی چیزوں کو کلیت کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ، ایبسلیوٹنیس کے ساتھ نہ اپنے اندر رکھ سکتا ہے، نہ پرسیو کر سکتا ہے، نہ کنسیو کر سکتا ہے، نہ ایکسپریس کر سکتا ہے۔ تو اس آدمی کو ذہن میں رکھ کے ہمیں ساری باتیں کرنی ہیں نا، کیونکہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس آدمی سے کچھ مطالبات کر رہے ہیں۔ تو میری رائے میں اگر اس قانون کو مان لیا جائے کہ غیرت دینی کا اظہار وہ ہر موقع پر نامناسب ہے، مضر ہے یا برا ہے، تو اس کے نتیجے میں بہت ساری قیمتی باتیں، یعنی وہ قیمتی باتیں ایمان کی روح سے بھی قیمتی ہیں اور عمل اور اخلاق کے پہلو سے بھی بہت ضروری ہیں، وہ ہم لوز کر جائیں گے۔ تو اب یہ جیسے وہ واقعہ لکھا وہ جو عیسائی کا انہوں نے غصے میں آ گیا، تو میری رائے میں اپنی روایت میں رہتے ہوئے اس کا احساس غیرت ٹھیک تھا، اظہار غیرت کو چیک کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ کہ اس نے پھر بھی ایک اخلاق برتا نا، کہا کہ تم میرے مہمان ہو، تو چلو مہمان تو مان کے باہر تو نہیں پکا بلکہ آگے کچھ میزبانی کی بھی ہوگی۔ تو میرے خیال میں یہ رویہ کسی بھی روایت میں متوازن یا غیر متوازن حالت میں موجود ہوتا ہے، فطرت میں راسخ ہے، بس ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ اس کو متوازن رکھیں۔ مطلب غصے کا علاج یہ نہیں ہے کہ میں غصے والی انسٹنکٹ کو سلا دوں، مار دوں۔ غصے کا علاج یہ ہے کہ میں اس غصے کا مرکز یا وجہ خود کو نہ بننے دوں۔ لیکن بعض جگہوں پہ غصہ واجب ہے، فرض ہے، تو وہ ایسے حالات پیش آ جائیں اور میں نے غصے والی انسٹنکٹ کو اینستھیزیا دے رکھا ہے، تو وہاں کیا کروں گا میں؟ آپ سمجھ گئے؟ تو غصہ بھی ایک پروڈکٹیو چیز ہے، ایک بڑا غصے کے بغیر پر پیشن نہیں بن سکتا۔ غصے اور شدید محبت کے اجتماع سے جو آدمی کی سب سے قیمتی چیز ہے، یعنی پیشن، وہ وجود میں آتے ہیں۔ پیشن کے بغیر دماغ بھی مشینی ہے، عمل بھی غیر انسانی ہے۔ پیشن میری کمٹمنٹ کی حفاظت کرتا ہے۔ عقل کسی بھی چیز کو، بڑی چیز کو محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ عقل آپ کے کسی بھی خیال کو محفوظ رہنے کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ یہ آپ کا پیشن ہوتا ہے جو آپ کے تصور حقیقت کو، آپ کے محبوب حقیقی کو، آپ نے جس کو حقیقتاً بڑا مانا ہے، اس کے ساتھ آپ کے تعلق کو ہر چیلنج کے سامنے محفوظ رکھتا ہے۔
عقل نہیں محفوظ رکھتی. عقل مطلب میں کہوں نا سب لوگوں سے کہ وہ جو مطلب جو لوگ کچھ لوگ ہیں جو ہر قیمت پہ حسن اخلاق، یا وہ اخلاق نہیں ہے، وہ مینرزم ہے. وہ مینرزم ویسٹ سے سیکھا ہوا ہے، اور وہ مینرزم مطلب مکمل طور پر آدمی کو کمٹمنٹ سے دور رکھتا ہے کہ ہر صورت میں خاص انداز میں سلام کرنا ہے، خاص انداز میں بیٹھنا ہے، اور مسکرانے کے وہ جو ایک جیومیٹری بنا رکھی ہے کہ یوں مسکرانا ہے، اس سائز تک فلاں پہ سائز بڑھا دینا ہے، بس یہ ایک خالی خولی جو ہوتا ہے نا. تو مینرزم کو دین پہ نہ مسلط کیا جائے. مینرزم جنہوں نے بنایا ہے، جو سید کو جس نے بھونچکا کر دیا تھا کہ ہم تو غیر مہذب ہیں، مہذب تو یہ انگریز ہیں، تو جنہوں نے بنایا ہے وہ خود اس مینرزم کے پابند نہیں ہیں. وہ پروفیشنل قاتلوں کی طرح ہے کہ وہ مطلب امریکی وزیر خارجہ اپنے انتہائی دشمن ملک کے وزیر سے مسکرا کے بات کرتا رہے گا، اور وہاں اسے معلوم ہے کہ ایٹامک میزائل ہم نے لانچ کر رکھا ہے اس ملک پہ، بس وہ چلنے ہی والا ہوگا. تو اس علم کے ساتھ وہ ہنستے ہوئے بات کرتا رہے گا، اور مطلب ہے کہ ہنستے ہوئے ایٹم بم گرا دے گا، اور کہے گا مجھے تو تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے ایٹم بم بنایا ہے، وہ استعمال کرنا ہے. یا پاور کو ہمیں اپنی محفوظ رکھنا ہے اور پاور کو ان چیلنجیبل رکھنا ہے. تو یہ بہت بڑا مقصد ہے. تو اس کے لیے ہے، ورنہ تم لوگوں سے ہمارا ذاتی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے نا. مار دیا ایٹم بم، افغانوں پہ مار دیا جو کچھ کرنا تھا. تو یہ والا مینرزم اگر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جائے تو کم از کم یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ اس مینرزم کے موجد جو قومیں ہیں یا جو تہذیب ہے وہ اس کو کس لیے اور کس طرح استعمال کرتی ہے. تو خیر وہ جو ہے وہ مسکرا کے ہر ایک سے باتیں کرنے سے آپ اپنی جان تو بچا لیتے ہیں. اب مثال طور پہ آپ کا اتنا مطالعہ نہیں ہے فلسفے کا، اور الحاد کا سب سے بڑا سپورٹر آج فلسفہ ہے مثال کے طور پہ، تو اب کوئی فلسفے کا تربیت یافتہ آدمی اور الحاد میں بہت آگے بڑھا ہوا وہ مولانا صاحب کے پاس آ جائے تو وہ یا مطلب کہ یہ جو خود کو مولوی کہلانے سے بچتے ہوئے دین کی امامت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس آ جائے تو یہ کیا کریں گے، اس کا کیا کر لیں گے. مطلب وہ 2 منٹ میں ان کو یہ احساس دلا دے گا کہ آپ کچھ نہیں جانتے. تو اگر آپ اپنے مذہبی علم، اپنے دستیاب مذہبی علم اور ذہن کے ساتھ اس کا سامنا کریں گے تو رزلٹ 1000 میں 1 مرتبہ بھی آپ کے حق میں نہیں آئے گا. موجودہ صورتحال یہ ہے. تو اب انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا مشکل ہے، اس سے تو ہم جیت ہی نہیں سکتے. تو مسکرا کے چائے پیش کر دی، مسکرا کے کہا کہ جناب ہم تو بڑا احترام کرتے ہیں الحادی فکر کا بھی، اور میں نے تو باقاعدہ مطالعہ بھی شروع کر دیا ہے، اور یہ کر کے مطلب ایک خوش آمدانہ سا انداز اختیار کر کے ظاہر جب آپ یہ سب کریں گے تو کہے گا اب چھوڑو کیا بات کریں ان سے، مطلب وہ آپ کی جان بخش دے گا. بس یہ جان بخشی کروانے کا یہ مینرزم ہے. تو بھائی وہ تم سے آ کے کہہ رہا ہے تو تمہیں نہیں اس سے مقابلہ کرنا آتا. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جہاد میں شامل ہو سکے.
بہت سے لوگ مجاہدوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں فضیلت میں، لیکن یہ کہ نہیں آتا نا آپ کو، تو آپ اس سے کہیے کہ دیکھو یہ تو ٹھیک ہے کہ میں فی الحال تم سے گفتگو کے لیے تیاری نہیں رکھتا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے اپنی غیرت میں مغلوب ہو جاؤں گا، میرا پیشن تم سے دب جائے گا، یہ اس وہم میں بھی نہ رہنا۔ آپ اپنے پیشن کی برتری اگر مہذب انداز میں یا ایک سرٹنٹی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کنوے کر دیں تو الحاد کے دلائل جو ہیں وہ ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے خود بخود۔ تو وہ پیشن بھی نہیں ہے، ظاہر ہے آپ کے ماتھے پہ شکن ہی نہیں آ رہی، وہ باہر جا کے کہتا ہے کہ یار یہ تو خوش اخلاق تو ہے باہر، اور وہ نہ کوئی اثر نہیں لے گا، اپنی رائے پر تھوڑی کوئی اثر۔ خیر یہ میں نے کل یہ بات کی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ دین یا ایمان یا تعلق باللہ یا تعلق بالقرآن، تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی اوریجنل ساخت میں پیشن ہے، یہ اپنی اصلی بناوٹ میں تصور، فکر اور خیال نہیں ہیں۔ آدمی کسی تصور، فکر اور خیال کے لیے حساس نہیں ہوتا۔ آج میں کہہ رہا ہوں کہ فلاں لیڈر کی حمایت کر دو، تو کل پتہ چلے کہ یار یہ تو غلط ہے، یا آپ نے کہا نہیں اس دوسرے کی کرو، تو میں نے اپنی بات واپس لے لی، اس میں کوئی حساسیت نہیں ہے، مطلب میرے اندر کوئی احساس شکست نہیں پیدا ہوگا، بلکہ اپنا فائدہ سمجھوں گا۔ تو عقل اگر بالکل پیشن لیس ہو جائے نا، تو وہ ہر موقع پر ہتھیار ڈالتی ہے، اپنی ہی لاجک کو اپلائی کرتے ہوئے اپنی تردید میں لگی رہتی ہے ذہن جو ہے۔ تو یہ جو بڑے کمٹمنٹس ہیں نا، مثال طور پہ صرف ایمان یا مذہب کی بات نہیں کر رہا، آپ لینن کے سامنے بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتے تھے، لینن فوراً شوٹ کرواتا۔ آپ ماؤ زیدونگ کے سامنے کوئی توہین آمیز رویہ اس کی فکر پر نہیں اپنا سکتے تھے، کوئی ہوں آپ چاہے اس کے بیٹے کیوں نہ ہوں۔ آپ کارل مارکس کو ایک حد سے نیچے اتر کر مخاطب نہیں کر سکتے تھے۔ مطلب جن لوگوں نے کمٹمنٹ کی ہے کسی بائنڈنگ نظریے کے ساتھ، یعنی بائنڈنگ نظریہ وہ ہوتا ہے جس پر میں اپنی پوری زندگی گزاروں، جس پر میری عقل بھی تابع ہو، ارادہ بھی اس کی طرف یکسو ہو، اور اس کے باہر جو کچھ ہے وہ میری نظر میں غلط ہے، ٹھیک ہے نا، بائنڈنگ نظریہ یہ ہے۔ تو جو بھی بائنڈنگ اور ہولسٹک نظریات ہیں، ان نظریات کے ماننے والوں میں ایک ایگریسو حساسیت ہوتی ہے۔ تو یہ فطری بات ہے نا، مطلب ایک مارکسسٹ مجھ سے لڑنے لگے کہ تم نے یہ کیا کہا کہ مارکس جو ہے وہ بالکل نہیں سمجھا، اور وہ لڑنے لگے، تو میں اس بات کو سمجھ لوں گا کہ یار واقعی یہ غلطی ہو گئی، یہ صحیح ہے۔ اب میں اس رائے پہ قائم رہوں گا کہ مارکس اس بات کو نہیں سمجھا، لیکن اس مارکسسٹ کے غصے کو اپریشیٹ کروں گا، اس کو آداب مکالمہ کے خلاف نہیں سمجھوں گا۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو اس میں یہ بہرحال ایک چیز ملحوظ رہنی چاہیے۔ آخری جو ہمارے فاضل دوست کا جو آخری وہ استفسار یا آخری نقطہ، یعنی غیرت کے بہیمانہ اظہار کے
جو مظاہرے عام ہیں تو ہمارے دوست ان پر تنقید کر رہے ہیں، ورنہ یہ کہہ چکے، یہ انہوں نے واضح کیا کہ غیرت تو ایمان کی روح ہے، لیکن ہمارا جو موجودہ غیرت والا بیانیہ جو نظر آ رہا ہے اس کو پورا کا پورا ڈسون کرنا چاہیے، اسے پورا کا پورا رد کرنا چاہیے۔ اس میں ہم کہتے ہیں بالکل کرنا چاہیے، بلکہ میں نے تو کئی مرتبہ کہا ہے کہ ناموس رسالت کی نگہبانی اب درندے کریں گے، اب شیاطین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے نکلیں گے، یعنی مظاہروں کی سطح کو دیکھ کر ہی کہا ہے نا کہ اس کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا، فلاں ڈماں، تو وہ بلکہ زیادہ بڑی اہانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو توہین کے بدلہ لینے والوں میں نظر آتی ہے۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس بات کو پوری طرح اپلائی کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی یہ صحیح بات کو، تو کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کسی ایک بات پہ غصے میں آ جاتا ہے اور غصے میں وہ نامناسب حرکتیں کرتا رہتا ہے، یعنی توڑ پھوڑ یہ وہ، یا ہاتھا پائی کرنے لگتا ہے، تو اب اس سے یہ کہا جائے گا کہ بھئی تم غصے کے احساس میں غلط نہیں ہو، لیکن غصے کے اظہار میں تم غلط ہو، یعنی تمہارا جو اظہار ہے اپنے صحیح غصے کا بھی وہ غلط ہے، وہ مضر ہے، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں اس بات سے یہ سمجھوں کہ خبردار غصہ ہی نہیں آنا چاہیے کیونکہ غصہ اس طرح کے نتائج پیدا کرتا ہے، تو پھر میں کہوں گا نہیں، غصے کے نتائج کو برا کہو، جو ان پہ جو تنقید ہوتی ہے کریں، لیکن غصے کا وقوع، غصے کی صلاحیت یہ موجود رہنی چاہیے، ورنہ ہر چیز جو ہے وہ ہر چیز جیسے ہمارے کمٹمنٹ سے نکل جائے گی، ہر چیز۔ تو اب اگلا نقطہ ہمارے دوستوں کا یہ ہے کہ اگر میرے ان سوالات کا وہ جو 5-6 ہیں جواب یہ ہے، اب کیونکہ یہ بہت صاحب علم ہے، مطلب ہم نے نہ عربی آتی ہے نہ کچھ، ان کو تو عربی اور یورپین لینگویجز بھی ماہر ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اگر جو سوالات میں نے اٹھائے ہیں ان کے جواب میں تم یہ پوزیشن اگر لیتے ہو کہ یہ اب ان کے الفاظ کہ دینی غیرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دین کے معاملے میں عقل استعمال نہ کرے، اب یہ ذہانت کی بات ہے نا، انہوں نے آخری دروازہ بھی ہم پہ فرار کا بند کر دیا کہ اگر تم کہو کہ نہیں بھئی غیرت کو عقل سے استعمال کرنا چاہیے کنٹرول میں، تو اس پہ بھی اب ہمیں گھیر کے مطلب ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ تو وہ بہرحال فرما رہے ہیں کہ کہ اگر تم کہتے ہو کہ انسان دین کے معاملے میں عقل استعمال نہ کرے، تو میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ پھر غیرت اور عقل میں کس کو ترجیح حاصل ہوگی؟ یہ وہ تھیم ہے جو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس پہ کلیئر ہوں، اس پر ہمارا جو بھی موقف ہو وہ کلیئرٹی کے ساتھ، بے نفسی کے ساتھ اور اعلیٰ درجے کے اخلاقی احساس کے ساتھ ہونا چاہیے، جو بھی موقف ہو۔ تو اب کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں ترجیح کس کو ہے؟ اگر جواب یہ مزید وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ مات پہ مات دینا،
تو یہ کیونکہ بہت ماشاءاللہ بہت تو کوئی راستہ چھوڑ نہیں رہے یہ کہ بھئی ادھر سے نکل جائے ادھر سے نکل جائے. تو اگر جواب یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا جواب یہ ہے کہ غیرت کو ترجیح حاصل ہوگی عقل پر، تو حقیقت یہ ہے کہ اس صورت میں عقل کے استعمال کا تذکرہ بھی بے معنی ہوگا. اور اگر جواب یہ ہے کہ عقل کو ترجیح حاصل ہوگی تو اس صورت میں غیرت دینی کا یہ بیانیہ متروک ہو جائے گا. اب یہ بالکل اس طرح کا ایک ریڈل ہے جیسے زینو جو تھا نا، زینو نے بڑے بڑے فلسفیوں کو چکرا کے رکھ دیا تھا، تو ہر چیز میں اس نے باندھ دیا تھا کوئی، اور وہ تو خیر بڑے فلسفیوں کو اس نے عاجز کر دیا. تو مجھے زینو یاد آ گیا، اور زینو کی میں بہت تعظیم کرتا ہوں، یہ کوئی منفی معنی میں نہیں کہہ رہا. میں زینو کو ایک لحاظ سے ایپسٹیمالوجی کا محسن اول مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس معنی میں. تو خیر، تو اب ہم یہ کہ یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. تو اب ہم جیسے اپنی طرف سے عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھ لے کہ عقیدے اور عقل میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو آپ کیا کریں گے، یعنی ایمان اور عقل میں. تو یہ جو سوال اٹھایا ہے یہ ظاہر ہے کہ الزامی جواب نہیں ہے، وہ میرے بڑے محترم اور مجھے ان سے محبت ہے، تو اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ سوال اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ عقل کے حدود کا لحاظ رکھنا خود عقل کا مطالبہ ہے. یعنی جیسے آنکھ کا مطالبہ ہے کہ مجھ سے سننے کا کام نہ لو، کان کا مطالبہ ہے کہ مجھ پر بولنے کی ذمہ داری نہ ڈالو، تو اسی طرح عقل کا بھی یہ مطالبہ ہے نا کہ مجھے ان ریلمز میں نہ لے جاؤ جن کے لیے میں ہوں نہیں، جن کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، جن کے لیے میں خلق نہیں ہوئی. تو اب اس میں جو ہے کہ کیا نام ہے، تو عقل کے حدود کا لحاظ رکھنا، اس کے بغیر عقل کا کوئی بھی استعمال محفوظ اور مفید نہیں ہے. مثال طور پہ میں یہ کہوں کہ میز ہمیشہ لکڑی سے بنے گی، تو ٹھیک ہے، اس کے مشاہدے مطلب کہ میز ہمیشہ لکڑی سے، لوہے سے، اور جس سے بن رہی ہے وہ 3-4 چیزیں جمع کر لیں کہ میز ہمیشہ ان چیزوں سے بنتی آئی ہے اور بنتی رہے گی. اب اس میں سارے شواہد موجود ہیں، اور اس کو میں مستقبل کے لیے اس کی ایک لاجیکل جو ویلیڈیٹی ہے وہ بھی بنا سکتا ہوں چالاکی سے، لیکن وہیں عقل مجھ سے احتجاج کرے گی کہ مجھ سے یہ دعویٰ نہ کرواؤ. اللہ جانے کل کتنی اور چیزیں پیدا ہو جائیں جن سے میز بنائی جائے، ہو سکتا ہے لکڑی کا استعمال ہی متروک ہو جائے، تو میرے بل پر یہ سب دعوے نہ کرو. یا یہ تو چلو ایک بات ہوئی، وہ یہ کہ میٹر ہمیشہ جو ہے وہ اسپیشیل رہے گا، میٹر اسپیس لائک رہے گا. اب اس کی تو کوئی آدمی تردید نہیں کر سکتا. تو میں کہوں کہ بس تم لوگ اس طرف سے فارغ ہو جاؤ، اور یہ جملہ اتنا ہی یقینی ہے جتنا کہ تم اپنے اللہ کو سمجھتے ہو یقینی. تو عقل اگر میرے اندر ہے
تو وہ کہے گی کہاں مجھے پھنسوا رہے ہو؟ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ میٹر اسپیس لائک رہے گا؟ یا اب میٹر کے بارے میں کوئی تفتیش نہیں کی جائے گی اس پہلو سے کہ یہ اسپیشیل ہے یا نہیں؟ تو یہ عقل ہی کہہ رہی ہے مجھ سے کہ خبردار یہ سب حرکتیں نہ کرو میرے نام پہ۔ تو عقل کیا ہے کہ وہ کسی بھی کہیں بھی رسائی کے آخری حد کو اپنی ہی رسائی کی آخری حد کو نہیں مانتی، وہ اپنی کسی بھی منزل پر 2-4 برس سے زیادہ نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اور اس کو جن راستوں پہ چلنا ہے ان میں سے ایک راستہ ہے جس کا پورا لوکیشن اور روڈ میپ اس کے سامنے ہے کہ مجھے یہاں سے چلنا ہے اور وہاں پہنچنا ہے۔ یعنی میں یہ سمجھی ہوں میز کے بارے میں، اور میز کے بارے میں مجھے وہ بات سمجھنی ہے جو ابھی تک ویریفائیڈ نہیں ہے۔ تو چلو یہ طے شدہ سفر ہے، یہ ہاریزونٹل رول ہے عقل کا، مادے اور عقل کے تعلق کا یہ انداز بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عقل جس راستے پہ چل پڑتی ہے وہ اس کا چنا ہوا نہیں ہوتا، اور اس راستے میں جو کچھ پیش آنا ہے اس کا کوئی دھندلا سا خاکہ بھی اس کے ذہن میں نہیں ہوتا، اس کے اندر نہیں ہوتا، یہ بس اس کو چلتے رہنا ہے۔ اب راستہ اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تو یہ بعض مرتبہ صرف اتنا شعور رکھتی ہے کہ میں جس راستے پہ چل رہی ہوں اس میں میرے ٹائر پنکچر ابھی تک نہیں ہو رہے، لہٰذا چلتے رہنا چاہیے۔ جہاں اس کا ٹائر پنکچر ہوگا وہاں یہ رک کے پھر کوئی اور راستہ چن لے گی، تو اور اس کی منزل بھی نامعلوم ہے۔ تو عقل کو نامعلوم کی طرف ایک بلٹ ان کشش ہے، میلان ہے، لیکن وہ اس میلان کو پورا نہیں کر سکتی۔ یہ بات وہ یقین سے مانتی ہے کہ میں اپنی آرزوئے حصول کو، میں حقیقت کو سمجھنے کی آرزو جو میرے وجود کا واحد سبب ہے، اس کو خود سے پورا نہیں کر سکتی۔ عقل اگر کسی بات پر سرٹن ہے تو وہ یہ ہے، میں علم میں کل وجود کو معلوم نہیں کر سکتی، وجود کو میں تسلیم کرتی ہوں، تو میں جس چیز کو تسلیم کرتی ہوں اس پر تصرف نہیں کر سکتی، اس کو پورا نہیں دیکھ سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہیں وہ عقل کے وہ حدود جو مذہبی حکم سے طے نہیں ہوئے اور نہ ہونے چاہیے۔ یہ عقل کے حدود عقل ہی نے اپنے اوپر جو ہیں وہ عائد کیے ہیں۔ تو اب ایمانیات اور عقل میں ٹکراؤ ہو جائے تو ہم یہی سوال اگر اٹھا دیا جائے کہ بتاؤ عقل کو ترجیح ہے یا عقیدے کو، تو وہاں جو بھی جواب ہمارے دوست تصور فرمائیں اس کو یہاں ہماری طرف سے بھی اسے مطلب کر لیں۔ دوسرا یہ کہ غیرت اور عقل، جس کو یہ جیسے کہ یہ یا وہ اس معنی میں، تو غیرت اور عقل میں آئدر اور کی نسبت نہیں ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے لیے ایکسکلوسیو نہیں ہیں۔ یہ واضح ہے نہیں بات کہ یا غیرت یا عقل، یہ کوئی پوزیشن ہے ہی نہیں، یہ کوئی نسبت نہیں ہے کہ جیسے یہ کہ یا رات یا دن، یہ ٹھیک ہے کہ یہ یا رات ہے یا دن ہے، یا یہ ایک ہے یا چار ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن غیرت اور عقل میں یہ نہیں ہے کہ یہ یا یہ،
یہ اگر ہے تو یہ نہیں ہے، یہ اگر ہے تو وہ نہیں ہے، یہ والی نسبت نہیں ہے، اور نہ ہمارے دوستوں کی یہ مراد ہے۔ ہم یہ بات جیسے اپنی بات کو تفصیل دینے کے آغاز کے طور پہ کر رہے ہیں۔ تو غیرت جو ہے، غیرت دینی، یہ فریز، یہ لفظ ہی جو ہے وہ بتاتا ہے کہ غیرت کی اصل جگہ، غیرت کی جنریشن کا فائنل عمل وہ عقل میں ہوتا ہے، وہ طبیعت میں نہیں ہوتا۔ یعنی غیرت دینی کا جو مستقل مکان ہے وہ ذہن ہے، وہ ٹیمپرامنٹس نہیں ہیں۔ غیرت دینی، جب اس کے ساتھ دین کا لفظ لگ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی ڈسکورس کے تابع ہے، اور وہ ڈسکورس عقل کی تحویل میں ہے، ذہن کے پاس ہے، تو اس کو ذہن سے اپنے اظہار کی تصدیق لینی پڑتی ہے، اس ذہن سے جو کچھ مانتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، محبت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، تمام آداب تعلق کے ساتھ۔ تو جب میرے اندر کوئی غیرت والا جذبہ پیدا ہوگا تو میرا ذہن فوراً اس کے واقع ہونے کو یا تو جائز اور ناجائز میں تقسیم کر دے گا، اور اگر وہ اسے جائز ہونے کی سند دے گا تو اس کے اظہار کے حدود طے کر دے گا، پھر اس کے اظہار پہ وہ حاکم رہے گا۔ تو اس کو غیرت دینی، ورنہ صرف طبیعت والی غیرت حمیت جاہلی ہے، جس کو غیرت دینی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ امت کا 99% سے زیادہ حصہ اس نام نہاد غیرت کا حامی نہیں ہے، اس کا حامل نہیں ہے، اس میں شریک نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ درست جگہ پہ ہیں نا۔ 1% کے عمل اور تصور کو اصول بنا کر 99% غیر متعلقین پر نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ خطرناک بات ہے کہ میں ایک آدمی ہر وقت وہ نماز پڑھتا ہے باقاعدہ، اب میں 24 گھنٹے اس سے کہتا ہوں نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، اب اس کی کوئی تک ہے؟ تو کچھ لوگ جو غیرت رکھتے ہیں، اب ان کو میں کہتا رہوں کہ بھئی غیرت کا موجودہ بیانیہ غلط ہے، یہ سب اظہار غلط ہے، اور غیرت ہی وضع فضول ہے اس طرح کی، تو ان میں سے کچھ لوگ اس وہم میں پڑ جائیں گے کہ واقعی غیرت نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ کی ایک صحیح بات پر اصرار بعض بہت بڑی ضروریات دینی سے بے حس کر سکتا ہے۔ مطلب اگر آپ یہ کریں گے تو یہ کہ یہ ایک بائنریز تھوڑی ہیں غیرت اور عقل۔ غیرت پیشن ہے، اور عقل اس پیشن کو مدلل بناتی ہے۔ اس پیشن کسے کہتے ہیں؟ میں ایمان رکھتا ہوں، مطلب میں جو بات بائنڈنگ بنا کر اپنے لیے مانتا ہوں، اس بات کی روشنی میرے ذہن میں ہے، اس بات میں حرارت میرے قلب میں ہے۔ میرے وجود میں جو حالت تصدیق ہے ایمان باللہ کی، وہ پیشن ہے، اور جو تصدیق میرے ذہن میں ہے وہ روشنی ہے۔ ایمان کی روشنی دماغ کو منور کرتی ہے، ایمان میں رکھی ہوئی حرارت وہ میرے وجود کا بنیادی حال بنتی ہے۔ تو پیشن ذہن کی پیسو تصدیق کے ساتھ اپنا وجود رکھتا ہے۔ صرف یہ کہ اگر ذہن اس پیشن کے اظہار سے لا تعلق ہو جائے، اس پیشن سے متعلق رہتے ہوئے، تو پھر اظہار پر پابندی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟
تو اب یہ اگلی بات جو میں اپنے عرض کر رہا تھا، یہ آخری بات ہے. جیسے اپنے دوستوں کی مجموعی بات پر ایک مجموعی اپنا تاثر یا اس اپنا موقف فرض کر رہا ہوں کہ عقل کا یہاں استعمال ٹھیک نہیں ہے میری رائے میں، کہ غیرت اور عقل یا پیشن اور ریزن، یہاں عقل کی جگہ حکمت کا لفظ رکھ دیا جائے تو پھر دو باتیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی. عقل کے لفظ سے وہ واضح نہیں ہو پاتی. عقل کا لفظ اس کو اسکیم کو سمجھنے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، کیونکہ عقل کی ڈیفینیٹو جو ورکنگ اور فنکشننگ اور وہ جو ہے کوگنیشن، یہ سب وہ ہے جو ویسٹ نے دیا ہے. آپ جب بھی عقل کا لفظ کوئی بھی اب استعمال کرے گا تو وہ ویسٹ کے دیے گئے مفہوم میں کرے گا، تو ہم اس کو نہیں مانتے. تو لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی جگہ حکمت کا لفظ استعمال کریں، تاکہ دو باتیں کم از کم دو ضروری باتیں واضح رہیں. تو حکمت کیا ہے؟ دین سے تربیت یافتہ عقل، دین سے تربیت یافتہ احساسات کی تصدیق کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، حکمت اس کو کہتے ہیں. یعنی عقل شعور بندگی کے سانچے میں ڈھل جائے تو اس کو حکمت کہیں گے. تو یہاں یہ اس معنی میں حکمت حاکم ہے غیرت پر، بلکہ زیادہ صحیح لفظوں میں غیرت کے استعمال اور اظہار پر، احساس پر نہیں، استعمال اور اظہار پر وہ حکمت حاکم ہے، غالب ہے. اور صاحب حمیت اس بات کا دینی طور پر پابند ہے کہ وہ غیرت کے اظہار اور استعمال کو حکمت سے کرے، حکمت سے تصدیق کروائے اس کی. تو اس میں پھر بات واضح ہے. لیکن اب جیسے ہی آپ یہاں عقل کہیں گے تو پھر جو عقل کو جانتا ہے فرض کیا، وہ اس سے بدک جائے گا. تو وہ پھر وہاں تک پہنچے گا کہ عقل یا ایمان. تو اسی طرح لیکن حمیت اور اخلاق، حمیت کا تعلق صرف حکمت کا تعلق صرف عقل سے نہیں ہے، اخلاق اور عقل کا مجموعہ یہ حکمت ہے، ٹھیک ہے نا. تو حمیت اور اخلاق کی وحدت اور عینیت جو ہے یہ بالکل اسٹیبلشڈ ہے کہ حمیت میرا ایک اخلاقی جذبہ ہے. تو حمیت اور اخلاق آپس میں ایک ہیں، ان میں دوئی جو ہے وہ جز اور کل کی ہے، باقی یہ اپنے سبسٹنس میں ایک ہیں. حمیت کے بغیر اخلاق بے معنی ہیں، اور اخلاق کے کلیت میں رہے بغیر حمیت حیوانی ہے. واضح ہے نا. تو اب یہ جو ہے کہ حمیت اور اخلاق کی وحدت اور عینیت یعنی آئیڈینٹی، اس کو ہماری اصطلاح میں کہیں گے، کاش ہم لوگ اپنی اصطلاحوں میں رہتے. اس کو کہتے ہیں عینیت بالوجہ. عینیت بالوجہ کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ایک ہیں مگر ان کا ایک ہونا جز اور کل کی طرح ہو، یا کسی ایک بنیاد پر وہ ایک ہیں، دوسری بنیاد پہ وہ دو ہیں. تو اس کو لیکن اب وہ نہیں، تو اس لیے ہم آئیڈینٹیکل کہہ رہے ہیں. تو جو لوگ حمیت اور اخلاق کی اس آرگینک وحدت
اور آئیڈینٹی سے نابلد ہیں یا منکر ہیں اس وحدت ہی کے منکر ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض مذہبی حلقوں نے جو حمیت و غیرت کے بنیادی اور مطلوب احوال کے لیے عملاً تحقیر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، وہ اسی ناواقفیت یا اسی محرومی کی وجہ سے کہ یہ لوگ جو مذہبی ہیں، مطلب بہت عالم فاضل لوگ ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ انسان کیا ہے۔ وہ ٹیکسٹ جانتے ہیں، لیکن ٹیکسٹ کی کانٹیکسچولائزیشن کا جو سینٹر ہے، یعنی انسان، اسے نہیں سمجھتے۔ تو اب انسان ایسا ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے، کیونکہ بہت کتابی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے، مطلب ہمارے دوست کا ان سے نہیں تعلق، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس رویے کے خلاف، اس غلط رویے کے خلاف دینی رد عمل دینے والے بہت کمپیٹنٹ لوگوں کا ایک حلقہ ہے جو اس کو بالکل غلط کہتا ہے سب کو۔ تو پھر اس میں جو ہے ان کی تبلیغ اور ان کے استدلال کے نتیجے میں بعض مذہبی حلقوں نے حمیت و غیرت کے بنیادی اور مطلوب احوال کے لیے عملاً تحقیری رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ مطلب ذرا سا جذبات دین کے ابھریں تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کی ارتقاء کے پچھلے مرحلے کے آدمی ہیں، یہ ہومو سیپینس سے پہلے والی کیٹیگری ہے کہ اس میں ابھی بھی جذبات زندہ ہیں۔ مطلب اس طرح حقارت سے ذکر کرتے ہیں، لیکن ویسٹرن مینرزم کے مطابق مسکرا کر۔ جو حقارت مسکرا کر ہو وہ گالی سے زیادہ بڑی توہین ہوتی ہے، وہ زیادہ بڑا قاتل ہوتا ہے جو مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہتا ہے اور گولی مار دیتا ہے، وہ زیادہ ٹرینڈ قاتل ہے۔ تو اس میں نہیں، مطلب یہ کوئی دلیل نہیں کہ فلاں کو دیکھو کتنے اخلاق سے بات کرتا ہے، وہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق حمیت سے جڑی ہوئی حالت کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ اخلاق کا کوئی عنصر ایسا نہیں ہے جس میں حمیت اپنی پریزنس نہ رکھتی۔ ایک حدیث شریف میں آئے کہ جس میں حیا نہیں وہ ایمان نہیں، اور جس میں یہ حیا نہیں وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ حیا کا مطلب حمیت ہے کہ حیا مجھ میں ہے اللہ کی، تو میں اللہ سے حیا کرتا ہوں اور اللہ کو رسوا کرنے والوں کو چھوڑ دوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ تو خیر، تو اس رویے کو، مطلب یہ اظہار غیرت یا تصور غیرت کو بالکل گھٹیا درجے کی کوئی چیز سمجھا جاتا ہے، اور یہ جو رویہ ہے گھٹیا سمجھنے کا، اس کو اصلی دین کے تقاضے کے طور پر ایمانی نفسیات میں داخل کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ کہتا ہے کہ اصلی مطالبہ یہ ہے کہ بے حسی اختیار کرو، یعنی بے حسی تو میں کہہ رہا ہوں، اصلی مطالبہ یہ ہے کہ ویسٹرن مینرزم اختیار کرو، یہ دین کا اصلی مطالبہ ہے۔ اور اس بے حسی کو، یا میں صاف لفظوں میں کہوں تو اس بے حمیتی کو ایمانی نفسیات اور دینی تصور اخلاق میں سرایت کر جانے کے لیے انجیکٹ کیا جا رہا ہے لوگوں میں۔ تو یہ روش جو ہے، یہ یعنی یہ جو جس کا میں نے ذکر کیا، جو موجود ہے، جو ہم فرض کر کے نہیں کہہ رہے،
تو یہ روش غیرت دینی کے موجودہ جو مظاہر ہیں وہ یقیناً غیر دینی ہیں، لیکن خطرناکی میں یہ روش ان مظاہر سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ان مظاہر کا برا ہونا ان کے دیکھنے والوں پر بھی ثابت ہے، اسے دیکھنے والے بھی کراہت محسوس کرتے ہیں، غیرت مند لوگ۔ لیکن یہ جو ہیں ان کے دیکھنے والے تو ان کے اندر چھپی ہوئی اس بے حسی کو دریافت کرنے کے لائق نہیں رہ گئے نا، تو یہ زیادہ خطرناک ہیں کہ غیرت کو اس کے پرنسپل میں کل کر دیں۔ تو موجودہ بیانیے کو، غیرت کے جو موجودہ کنسٹرکٹس ہیں، ان کو ظاہر ہے کہ اصلاح کی ضرورت ہے، اس میں یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ ان بے غیرتوں کو باہر رکھا جائے جو لاٹھیاں لے کے کلاڑیاں لے کے وہ کرتے ہیں، تو وہ غیرت کے خلاف ہے، تو وہ تو ظاہر ہے، اس میں کوئی رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کے خلاف وجود میں جو کوئی تھیوری اگر لائی جا رہی ہے اس کے جواز میں، تو اس کی بھی تردید ایک دینی فریضہ ہے، لیکن اس طرح کی بازاری غیرت کو تھیورائز کرنے والا، جسٹیفائی کرنے والا کوئی تصور دینی علماء میں نہیں پایا جاتا، کوئی تصور بھی دینی فکر کے کسی بھی گوشے میں موجود نہیں ہے جس تصور سے یہ حرکتیں جسٹیفائی ہو رہی ہوں۔ تو وہ اس کو بیانیہ کہنا درست نہیں ہے، یہ بس ایک رویہ ہے جو ہم لوگ کچھ ایک طبقہ انسانوں میں ہوتا ہے جو ہر چیز میں جارحیت، گھٹیا پن اور سفاکی اور درندگی داخل کرنے کا عادی ہوتا ہے، وہ چاہے دین ہو چاہے سیاست ہو، وہ ہر جگہ اپنے اسی مزاج کا اظہار کرتا ہے۔ تو ان کی ذمہ داری غیرت کا اظہار کرنے والے دیگر چینلز پر کیوں ڈالی جائے؟ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئیڈیا آف گڈنس ایبسلیوٹ نہیں ہے، آئیڈیا ایبسلیوٹ ہوئے بغیر بے معنی ہے۔ اگر یہ فلاسفیکل معنی میں آئیڈیا ہے یا دینی مفہوم میں آئیڈیا ہے تو یہ ایبسلیوٹ ہے، کیوں؟ آئیڈیا میرے ذہن کی تعمیر نہیں ہے، آئیڈیا میرے ذہن کا مسلمہ ہے، اس کی تعمیر، اس کی پروڈکٹ تھوڑی ہے۔ تو آئیڈیا آف گڈنس ظاہر ہے کہ وہ ایبسلیوٹ ہے، ہر آئیڈیا ایبسلیوٹ ہے اگر آئیڈیا کا جو سیاق و سباق ہے فلسفے میں اس کے مطابق۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ٹیکسٹ ایبسلیوٹ ہے، لیکن ٹیکسٹ میرے دماغ میں آ کر ایک ریلیٹیوٹی اور انکمپلیٹنس پیدا کر لیتا ہے، تو یہ انسان کا خاصہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہر بات کہہ کر کہ واللہ عالم بالصواب، یعنی ہم اپنی دانش میں بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں اس بات کی گنجائش رکھتے ہیں غلطی کی یا ادھورے پن کی۔ تو ہم کبھی یہ وہم نہیں کر سکتے کہ ہمارا علم اور عمل ٹیکسٹ کی نسبت سے پرفیکٹ ہے اور ایبسلیوٹ ہے۔ ہمارے ذہن میں چیزیں آتے ہی ریلیٹیوٹی کے نظام میں آ جاتی ہیں۔